ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو دیکھی جاتی ہے اور بہت سے نوجوانوں کی زبانوں پر اور بسا اوقات بہت سے نیک لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑھاپے میں توبہ کر لی، جوانی کے اندر اس نے گناہوں والی زندگی گزاری تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اب بڑھاپے کی حالت میں وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کو ہمارے معاشرے میں ایک تانا دیا جاتا ہے۔ وہ تانا یہی ہوتا ہے کہ جوانی تو اس نے ساری اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اب جب جسم کے اندر طاقت نہیں رہی، قوہ کمزور ہو گئے، تو اب اس نے توبہ کی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جوانی کے اندر عبادت کرنا، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا، اپنی جوانی کو شریعت کے مطابق گزارنا، یہ بہت ہی قابل تحسین عمل ہے۔ اور ایسا نوجوان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 7 وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی شریعت کے مطابق گزاری ہو۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شریعت کا اصل مطالبہ یہی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی شریعت کے مطابق گزارے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا یا کوئی ایسا نہ کر سکا لیکن اس کو بعد میں توفیق مل گئی، بڑھاپے کے اندر کسی بھی وقت اس کو توفیق مل گئی، تو اس کو ہرگز یہ تانا نہیں دیا جا سکتا، اور یہ تانا دینا ناجائز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر تانا دیا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور جب اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ موت سے پہلے نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے انسان جب بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تو توبہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ میں نے یہ توبہ قبول کرنی ہے اور میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں خدائی اختیارات لے کر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس نے اب ایسا کیا ہے تو اب اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی تھا بہت نیک، بہت عابد زاہد شخص تھا، اس نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا جو بہت گناہگار تھا، اور بہت دیر بعد، بہت گناہوں والی زندگی گزارنے کے بعد وہ توبہ کر رہا تھا۔ اس نے قسم کھا کر کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ نہیں بخشے گا، یعنی اس نے اتنے گناہ کیے کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون میرے نام کی قسم کھا کر اور یہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، قد غفرت لہ واحبطت عملک، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، تمہارے سارے اعمال تمہارے اس گناہ کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ تو اس حدیث شریف کے مطابق یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت تو اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کا درس ہے۔ اور دوسرے کو یہ تانا دینے والا در حقیقت اس کے منافی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس شخص نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ سارے ضائع ہو گئے، لوگ سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ہلاکت میں مبتلا شخص یہ خود ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اس قول سے یہ اظہار کرنا چاہ رہا ہے کہ باقی تو سارے لوگ گناہگار ہیں، باقی تو سارے لوگ خطاکار ہیں، اس دنیا کے اندر میں ایک نیک آدمی ہوں۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دینی چاہیے، اور خود اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس چیز کو لانا چاہیے۔